میں، تم اور بے نام خواہشیں ایپیسوڈ 4۔ رات کے پچھلے پہر کمرے کی کھڑکی سے آتی ہوئی ہلکی ہوا نے اریبہ کو خواب سے جگا دیا۔ پھر وہی خواب، وہی بند کمرہ، ادھورے عکس، پردے کی ہلچل اور ایک نامکمل صدا جو جیسے دل کی گہرائیوں سے آتی ہو۔ اریبہ پسینے میں بھیگ کر اٹھی، تکیے کے کنارے پہ سر رکھا اور آنکھیں بند کی، مگر نیند جیسے آنکھوں سے روٹ گئی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر اس نے ہمت کر کے امی مجھے ایک سا خواب آتا ہے، عجیب سا لگتا ہے جیسے مجھے کوئی بلا رہا ہو۔ ماں لمحہ بھر کو چونکی، پھر اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش کی۔ بس وہم ہوگا اریبہ، زیادہ نہ سوچا کرو، خواب حقیقت تھوڑی نہ ہوتے ہیں۔ ماں نے جیسے بات ختم کر دی، لیکن اریبہ کی آنکھوں میں سوال اور بڑھ گئے۔ یونیورسٹی کا دباؤ کم نہ تھا، امتحان قریب آ رہے تھے۔ کلاس میں پروفیسر نے ٹائم ٹیبل بتایا تو سب کے چہروں پہ پریشانی کی جھلک آ گئی۔ اریبہ اپنے نوٹس کھول کے بیٹھی تھی، لیکن دل و دماغ میں ایک عجیب سا شور تھا۔ شام ڈھلے وہ اپنی پارٹ ٹائم جاب کے لیے ہاسپٹل پہنچی۔ ریسیپشن کی سفید روشنی میں وہ فائلیں سنبھالتی ہوئی کبھی مریضوں کے سوالوں کے جواب، کبھی ڈاکٹرز کی ہدایت، مسلسل تھکن اور نیند کی کمی اس کے چہرے پہ نمایاں تھی، لیکن ذمہ داری کے بوجھ کے باوجود اس کی سنجیدگی اور وقار قائم تھے۔ چند دن بعد شام کو گھر میں ایک اجنبی خاتون آئی۔ وہ شاید امی کی پرانے جاننے والی لگ رہی تھی۔ ان کی باتوں میں ایک پرانی مانوسیت تھی، مگر جب بھی وہ اریبہ کی طرف دیکھتی تو آنکھوں میں کچھ اور ہی جھلکتا، جیسے وہ کچھ جانتی ہوں یا کوئی ادھوری کہانی ان کی نظر میں قید ہو۔ اریبہ نے محسوس کیا کہ امی بار بار موضوع بدل رہی ہیں، باتوں کو کیجولی ٹال دیتی ہیں۔ وہ عورت جاتے وقت اریبہ کو غور سے دیکھتی رہی، لیکن کچھ کہے بغیر خاموشی سے رخصت ہو گئی۔ اس لمحے نے اریبہ کے دل میں مزید الجھنیں ڈال دیں۔ یونیورسٹی کے دن اپنے انداز میں چلتے رہے، لیکچرز، اسائنمنٹس اور قریب آتے امتحانات کا دباؤ۔ اریبہ مسلسل محنت کر رہی تھی، لیکن ضیان کی موجودگی اکثر ماحول میں ایک اور رنگ بھر دیتی۔ کبھی وہ سرعام اپنی رائے دیتا، کبھی اپنے انداز سے سب کی توجہ کھینچ لیتا، اور کبھی اریبہ کو یوں لگتا جیسے وہ جان بوجھ کر کسی نہ کسی بات پر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کے لان میں دھوپ نرم تھی، سبزہ ہلکی ہوا کے ساتھ جھوم رہا تھا۔ اریبہ ایک بینچ پہ بیٹھی نوٹس لکھ رہی تھی، اور ساتھ ہی سیم بھی تھی، ہمیشہ کی طرح شوق اور باتونی۔ یار، آج پروفیسر نے صاف کہا ہے تمہاری رپورٹ سب سے بیسٹ ہے، یہ بڑی اچیومنٹ ہے، سیم نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اریبہ نے بس ہلکی مسکراہٹ دی اور نوٹس میں نظریں گاڑ دیں۔ تمہیں پتہ ہے مجھے ایسی باتوں سے انٹرسٹ نہیں ہے۔ اسی وقت ضیان آ کر رکا۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑا رہا، پھر بولا، تمہاری رپورٹس اچھی آئی ہیں، شاید بیسٹ تھیں۔ سیم نے فوراً ہنستے ہوئے کہا، واہ مسٹر ضیان الوی، آپ کے منہ سے تعریف نکل گئی، یہ تو ہیڈ لائن ہونی چاہیے۔ اریبہ نے نظر اٹھا کر کہا، شاید تعریف کرنا ان کے لیے مشکل ہو۔ ضیان کی ہلکی سی مسکراہٹ گہری ہوئی، مشکل نہیں، بس ریئر ہے، ہر کوئی ڈیزرو نہیں کرتا۔ یہ جملہ اریبہ کے دل میں کہیں گہرا اتر گیا، لیکن اس نے چہرے پہ ہمیشہ کی طرح کام ایکسپریشن رکھے۔ ضیان جاتے ہوئے صرف اتنا کہہ گیا، کیپ اٹ اپ، اگلی بار سٹینڈرڈ ڈاؤن مت کرنا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ سیم نے میننگ فلی اریبہ کو دیکھا اور سرگوشی کی، لگتا ہے لان کی ہوا کچھ ڈیفرنٹ سی ہے آج۔ اریبہ نے فوراً نوٹس کھول لیے۔ سیم، کانسنٹریٹ۔